وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اکثر اس آیت کے اوپر لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آیت قرآن میں 5-6 جگہ پہ مختلف انداز میں آئی ہے۔ سورۃ الاعراف میں بھی میں تفصیلی گفتگو کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں 6 دن کیوں لگ گئے؟ پہلی تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ یہ 6 دن سے مراد یہ 24 گھنٹے کے 6 دن نہیں ہیں، یہ ایک دن اربوں سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں، کیونکہ اس وقت تو یہ 24 گھنٹے کا سلسلہ نہیں تھا۔ لانگ پیریڈ آف ٹائم بھی ہو سکتے ہیں یہ 6، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کتنے لمبے تھے، لیکن یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے واحد میں ایسا نہیں کر سکتا۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایگزیکیوشن ہے کہ فیصلہ تو سیکنڈز کے بھی کروڑویں حصے میں ہوا، کن فیکون۔ اس کی جو ایگزیکیوشن ہے نا فیصلے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے ڈیفرنٹ رکھ دی ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارتا ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا ہے کہ انسان نے پیدا ہونا ہے، اس کی ایگزیکیوشن 9 مہینے میں ہوئی۔ ہاتھی کا بچہ 22 مہینے رہتا ہے، پھر وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور مرغی کا چوزا صرف 22 دن میں کمپلیٹ ہو کے انڈے سے باہر آ جاتا ہے، اور خرگوش 1 مہینے کے اندر بچہ مکمل ہو کے باہر آ جاتا ہے، اور بیکٹیریاز اور وائرسز یوں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ سیکنڈز کے اندر کروڑوں کی تعداد میں وائرسز اور بیکٹیریا بن جاتے ہیں جب ان کی ڈویژن شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے ورژن رکھا ہے، وہ ورژن بھی رکھا ہے۔ آم کی گٹھلی میں سے پودا نکلتا ہے، ڈیسیژن ہو جاتا ہے، لیکن 8 سال لگتے ہیں پہلی دفعہ پھل لگنے کو، تو وہاں پہ 8 سال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ورژن رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے مختلف اشکال میں۔ سب سے بڑا آپ اظہار یہ دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو منوانے کے لیے کسی پیغمبر کا محتاج ہے، کسی کتاب کا محتاج ہے؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے اپنی شناخت کروائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ میں اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلوں گا، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ قرآن میں موجود ہے۔ سورہ الشعراء کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اگر ہم چاہیں نا تو آج یہ آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کریں کہ سب لوگ پلانٹ ارتھ پہ جتنے ہیں نا سب کے سب اس کی طرف جھک جائیں اور ایمان لے آئیں۔ یہ تو قرآن میں درجنوں جگہ آیا ہے، ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، یعنی اگر زبردستی کو معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش، پھر ان 6 دنوں کا بریک اپ جو ہے نا وہ سورہ حامیم السجدہ میں آیا ہے۔ 41 نمبر جو سورت ہے سورہ فصلت، کہ 2 دن میں یہ ہوا، پھر 2 دن میں یہ ہوا، اور پھر 2 دن میں یہ ہوا۔ وہ انشاءاللہ جب وہاں پہ آئے گا میں تفصیل کے ساتھ اس کا بریک اپ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ تو یہ 6 دن میں بنانے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ یہ 1 دن میں نہیں بن سکتے تھے یا 1 سیکنڈ میں نہیں بن سکتے تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے سنت ایسی رکھی ہے کہ وہ اس طریقے سے ہی معاملات کو لے کے چلتا ہے۔ آپ دیکھیں جو تابکاری مٹیریلز ہیں ان کو ہزاروں لاکھوں سال لگ جاتے ہیں ڈیکمپوز ہونے میں، اس کے مقابلے پہ کیلا، سیب، آم آپ کسی مٹی والی جگہ پہ رکھیں، وہ چند ہفتوں میں ڈیکمپوز ہو کے زمین کا حصہ بن جائے گا۔ ڈیکمپوز ایک تابکاری مٹیریل بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے، لیکن دونوں کا ٹائم فریم ڈیفرنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس نے مختلف معاملات رکھے ہیں۔ عمریں بھی دیکھ لیں ڈیفرنٹ ہے۔ آپ یہ ٹوٹل دیکھیں جو مرغیاں اور مرغے آپ گھر میں رکھتے ہیں، میکسیمم 7 سے 10 سال ان کی عمر ہوتی ہے، لیکن ڈیٹیلڈ لائف ہے کہ ان کی پوری اس میں گزر رہی ہے، سیٹسفائی ہے اس کے اندر۔ مچھر چند دنوں کی ان کی زندگی ہوتی ہے، پتنگے گھنٹوں میں زندگی ہے، ان کے لیے وہی زندگی پوری ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں یار یہ کیا ابھی پیدا ہوئے تھے یہ مرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس لائف سائیکل میں بھی خوش ہیں، ان کی وہ پوری زندگی وہی ہے۔ انسانوں کی زندگی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال دے دیے اس پہ حجت تمام کر دی،
اور وہ جو قرآن میں آیت آئی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری یہ لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے فرمائے گا میں نے تجھے ایک عمر دی تھی کہ تو سوچ سکتا تھا. تو نبی اسلام فرمایا 60 سال جسے مل گئے اس پہ حجت تمام ہو گئی. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے ایوریج، یعنی زیادہ میجورٹی اسی رینج میں. تو اب جن کی 100 سال ہیں ان کو تو 50 سال تو کم ہی عمر لگ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ جو 30-40 پہ 50 پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کے فوت ہو چکے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ان کے بعد پیدا ہو کے بھی فوت ہو چکے ہیں. ہاں آپ ذرا قبرستان میں جائیں. آج 2023 چل رہا ہے نا، تو یہ 21ویں صدی شروع ہوئے آلموسٹ مشکل سے 23 سال ہوئے نا، تو آپ کو درجنوں کیا سینکڑوں قبریں ایسی ملیں گی کہ جو لوگ 2001 کے بعد پیدا ہو کے فوت بھی ہو چکے ہیں قبروں کے اندر ہے. تو ہر بندے کی اللہ نے لائف سپین ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے. تو مخلوقات کا بھی ڈیفرنٹ، پھر ہر مخلوق میں آگے جو سب ڈویژن ہے وہ بھی ڈیفرنٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا تخت پانیوں پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے. لو جی، یہ قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے کہ یہ کائنات پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسانوں کو جانچا جائے اور جنات کو جانچا جائے کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ اکثر آپ کو جذبات میں لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا کی گئی ہے. اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو پیدا کرنا تھا. یہ اتنا بڑا ٹروتھ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کی جگہ قرآن میں بنتی ہے. مجھے بتائیں، یہ پوری کائنات پیدا کرنا، یعنی سب سے بڑا اگر کوئی یونیورسل ٹروتھ ہو سکتا ہے نا، وہ یہ ہے ہم کیوں پیدا ہوئے، یہ کائنات کیوں بنائی گئی. اس سے بڑا ایک ہی سوال ہے کہ کس نے بنائی. جب آپ اس ہستی تک پہنچ جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ اتنا بڑا ڈیسیژن کیوں کیا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ یہ ایک عاشق اور معشوق والا معاملہ وہ کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اسے جوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی میں تجھے نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا. وہ روایت موجود ہے، ایک جعلی روایت گھڑی ہوئی المستدرک للحاکم کے اندر ہے. لیکن میں اکثر کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بڑا کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہو سکتا. تو قرآن تو اس سے خالی ہے، اور وہ اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں جو آیا ہے دعا باقاعدہ اللہ نے بتا دی، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ دعا جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی. وہ والی پوری روایت وہ کہتے ہیں حاکم میں موجود ہے. بھائی قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، کسی جگہ نہیں آیا کہ کسی وسیلے واسطے سے قبول ہوئی ہے. الٹا دعا بھی آ گئی قرآن میں کہ یہ دعا انہوں نے مانگی. لیکن یہ اس طرح کی روایتوں کے ساتھ جوڑ کے اور پھر اس کو آگے، اور اس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی تجھے کیسے پتا چلا. انہوں نے کہا جی میں نے جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مجھے پتا چل گیا یہ کوئی محبوب تیری ہستی ہیں، تو میں نے ان کا وسیلہ ڈالا. پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں وہ ہستی ہیں تمہاری اولاد میں آئیں گی، اور اگر میں انہیں نہ پیدا کرتا تو میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا. یہ کائنات میں نے ان کے لیے پیدا کی ہے. اب مجھے بتائیں اس پوری سٹوری کا کہیں قرآن کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے؟ جبکہ ایک کوئی کیجول بات نہیں ہے، یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے جس کے اوپر آپ نے سارا معاملہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو یہ سورہ ہود اگر کوئی پڑھے اور اس کی آیت نمبر 7 پڑھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. اس وقت اللہ کا عرش پانیوں پر تھا تاکہ اللہ جانچے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. اور یہ سیم جو ٹکڑا ہے نا آیت کا، یہ سورۃ الملک میں بھی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
تو قرآن تو اپنے مقدمے میں واضح ہے